ولفظ خاص موصوف صفت تھی. ولفظ خاص آخر له معنیان مجازیان ولا قرینة للمجاز أشرف فإن لفظين متصاليان للدلالة على المعنى الحقيقي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن قیل، یہاں سے شوافی کی طرف سے ایک اعتراض ہے. اعتراض کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ آپ نے کہا احناف نے کہ جس طرح عام کے اندر تخصیص کا احتمال ہے اسی طرح خاص میں مجاز کا بھی احتمال ہے. پھر خاص کو بھی ظنی ہونا چاہیے کیونکہ احتمال تو خاص کے اندر بھی موجود ہے. کل کے سبق میں گزرا تھا. صحیح ہے. آپ احناف حضرات کا عام اور خاص میں مساوات کا جو دعویٰ ہے یہ صحیح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آپ احناف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عام اور خاص دونوں ہی ظنی ہونے چاہیے. پھر کیونکہ دونوں میں احتمال ہے، عام میں احتمال ہے تخصیص کا، خاص میں احتمال ہے کس چیز کا؟ مجاز کا. تو احتمال تو دونوں میں ہو گیا. شوافے کہتے ہیں کہ یہ بات احناف کی صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام کے اندر جو احتمال ہے وہ دو ہیں، خاص میں ایک ہے. عام کے اندر کتنے احتمال ہیں؟ دو. ایک تخصیص کا، دوسرا مجاز کا. اور خاص میں ایک ہی احتمال ہے، صرف مجاز کا. تو عام اس لیے ظنی ہے کہ اس کے اندر احتمال کتنے ہیں؟ دو، یعنی زیادہ. خاص اس لیے قطعی ہے کہ اس میں احتمال صرف ایک ہے. اعتراض سمجھا؟ دیکھیں. فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے احتمال المجاز الذی، احتمال اس مجاز کا، فی الخاص جو خاص ہے، جو خاص کے اندر ہے، ثابت وہ ثابت ہے، فی العام عام میں بھی، ما احتمال آخرہ ایک دوسرے احتمال کے ساتھ جو کہ عام میں ہے. وہ دوسرا احتمال کس چیز میں ہے؟ عام میں ہے، خاص میں نہیں ہے. وہو احتمال التخصیص، اور وہ احتمال ہے کس چیز کا؟ تخصیص کا. تو خاص میں کتنے احتمال ہو گئے؟ دو. سمجھے؟ ایک ہوا عام، دوسرا ہوا خاص. ایک احتمال میں دونوں ہو گئے برابر. وہ احتمال ہے مجاز کا. وہ احتمال ہے کس چیز کا؟ جبکہ عام جو ہے اس کے اندر ایک دوسرا احتمال بھی موجود ہے. کون سا احتمال موجود ہے دوسرا؟ تخصیص کا. سمجھے؟ مجاز تو دونوں کے اندر ہو سکتا ہے، عام میں بھی ہو سکتا ہے، خاص میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن تخصیص کا احتمال یہ عام میں مزید ہے، ایک دوسرا احتمال ہے. دوبارہ دیکھیں. فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے احتمال المجاز الذی، احتمال اس مجاز کا، فی الخاص جو مجاز کس چیز میں ہے؟ جو احتمال کس چیز میں ہے؟ مجاز کا، خاص میں ہے. ثابتن، یہی احتمال مجاز والا ثابت ہے، فی العام عام کے اندر بھی. تو ایک احتمال دونوں کے اندر ہو گیا، لیکن مع احتمال آخر، عام میں دوسرا احتمال بھی ہے. مع احتمال آخر، سمجھے؟ عام کے اندر ایک دوسرا احتمال بھی ہے. دوسرا احتمال کون سا ہے؟ وہ احتمال التخصیص ہے. وہ احتمال تخصیص کا ہے. وہ احتمال کس چیز کا ہے؟
تخصیص کا ہے، جب وہ احتمال تخصیص کا ہے فیکون الخاص راجحا، تو پھر خاص جو ہے وہ راجح ہوگا. سمجھے؟ خاص کیوں راجح ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر احتمال صرف ایک ہوا، عام جو ہے وہ مرجوح ہوگا، یعنی ظنی رہ جائے گا. قطعیت اس کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں احتمالات کتنے؟ دو. آیا مانا سمجھ میں؟ فیکون الخاص راجحا، تو دونوں کے اندر مساوات کو ثابت کرنا احناف کا یہ صحیح نہیں ہے. فالخاص کالنص والعام کالظاہر، تو خاص جو ہے وہ نص کی طرح ہو جائے گا، عام جو ہے وہ کس چیز کی طرح ہو جائے گا؟ ظاہر کی طرح ہو جائے گا. ظاہر اور نص کے اندر زیادہ قوت کس چیز کے اندر ہے؟ نص کے اندر. سمجھے؟ ظاہر سے زیادہ قوت نص میں ہے، نص سے زیادہ قوت جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ مفسر کے اندر ہے. مفسر سے زیادہ قوت کس چیز کے اندر ہے؟ محکم کے اندر ہے. ظاہر نص مفسر محکم، ترقی من الادنی الی الاعلی کا بیان ہے. آیا مانا سمجھ میں؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں؟ کوئی اعتراض مانگے پوچھو مولوی صاحب. ہاں، شوافے نے کہا تھا کہ خاص کیا ہے؟ قطعی ہے، عام کیا ہے؟ ظنی ہے. دلیل کیا بیان کی تھی؟ دلیل یہ بیان کی تھی عام کے ظنی ہونے کے اوپر کہ عام کے اندر تخصیص کا کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے. بس احناف نے اس کو جواب دیا تھا، احناف نے ان کو جواب دیا تھا کہ جس طرح احتمال آپ عام میں ثابت کر رہے ہو تخصیص کا، اس طرح احتمال جو ہے وہ تو خاص کے اندر بھی ہے مجاز کا. سمجھے؟ اس طرح کا احتمال جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے؟ خاص کے اندر بھی ہے. کس چیز کا احتمال ہے؟ مجاز کا. اب آج کا سبق، شوافے نے پھر اعتراض کر دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ عام اور خاص دونوں کے اندر کیا ہے؟ مساوات ہے، دونوں میں احتمال ہے. ایسا نہیں ہے، ایک احتمال میں دونوں شریک ہیں، وہ ہے احتمال کس چیز کا؟ مجاز کا. لیکن تخصیص کا احتمال یہ خاص میں تو ہو سکتا نہیں، وہ تو پہلے سے خاص ہے. یہ احتمال ایک زائد احتمال ہے جو کہ عام کے اندر ثابت ہو رہا ہے. آیا مانا سمجھ میں؟ قلنا سے جواب ہے، پڑھو. قلنا لما كان العام موضوعا للكل كان إرادة البعض دون البعض بطريق المجاز وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار. قلنا ہم جواب دیتے ہیں لما كان العام موضوعا للكل، جب عام کا لفظ اس کی وضع کی گئی ہے للکل تمام افراد کے لیے، کان ارادت البعض دون البعض بطریق المجاز، تو پھر بعض کا ارادہ لینا اور بعض کا ارادہ نہ کرنا یہ بطریق مجاز کے ہوگا. یعنی اسی تخصیص کا نام مجاز ہے. اسی تخصیص کا نام کیا ہے؟ مجاز ہے. مجاز کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ آپ کہو کہ عام کے اندر دو احتمال ہیں، ایک احتمال تخصیص کا ہے، ایک کس چیز کا ہے؟ مجاز کا ہے. عام کا جو لفظ ہے اس کی وضع تمام افراد کے لیے کی گئی ہے. اگر پورے افراد کے اندر استعمال ہوگا تو یہ حقیقت ہے، اگر بعض میں استعمال ہو اور بعض میں نہ ہو تو یہی مجاز ہے. تو تخصیص اور مجاز کو الگ الگ کیوں کرتے ہو؟ سمجھا؟ وَكَثْرَةُ احتمالات المجاز لا اعتبار لها، اور مجاز کے احتمالات کا کثیر ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس سے تم شوافے نے استدلال کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک لفظ خاص ہو، ادھر دیکھو، اگر ایک لفظ خاص ہو اس کے اندر دو احتمال ہو، دوسرا لفظ خاص ہو اس کے اندر ایک احتمال ہو، اور وہاں دونوں احتمال یہاں ایک احتمال، سب کے سب غیر ناشی عن دلیل ہو، یعنی ناشی عن دلیل نہ ہو، وہ سب برابر ہیں. ایک لفظ خاص ہے اس کے اندر 8 احتمال ہیں،
لیکن دلیل کسی احتمال پر بھی نہیں ہے. دوسرا لفظ خاص ہے، اس میں صرف ایک احتمال ہے، اس پر بھی دلیل کسی قسم کی نہیں ہے، یہ بھی برابر ہے، کیونکہ احتمال وہ معتبر ہوتا ہے جو ناشی عن دلیل ہوتا ہے. جو احتمال ناشی عن دلیل نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو مطلق احتمال کا کیا؟ مطلق احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. احتمال وہ معتبر ہوگا، احتمال وہ معتبر ہوگا جو کیا ہو؟ ناشی عن دلیل ہو. ایک بات. نمبر دوسری بات، احتمالات کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا جبکہ وہ کیا ہو؟ ناشی عن دلیل نہ ہو، یعنی غیر ناشی عن دلیل ہو. تو قلت اور کثرت پر مدار نہیں ہوگا جب تک کہ دلیل ان کے اوپر قائم نہ ہو جائے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو احتمال کی دو قسمیں ہیں. ایک احتمال وہ ہے جو خالی احتمال ہے، بس دلیل اس پر کسی قسم کی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. صحیح. دوسرا احتمال وہ ہے جو ناشی عن دلیل ہو، اس کا اعتبار ہے. سمجھے؟ اب ایک لفظ ہے خاص کا، اس کے اندر دو احتمال ہیں لیکن کسی پر دلیل نہیں ہے. صحیح. دوسرا لفظ ایسا ہے جس میں ایک احتمال ہے، اس پر بھی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے. یہ دونوں بھی برابر ہیں، آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک. ایسا نہیں ہے کہ جس خاص میں دو احتمال ہیں اس کو تھوڑا کمزور کہیں گے، اور جس کے اندر ایک احتمال ہے اسے کیا کہیں گے؟ قوی کہیں گے. نہ، اس طرح نہیں ہے. آیا مانا سمجھ میں؟ تو یہی پوزیشن جو دو خاص کے درمیان ہے یہی خاص اور عام کے اندر بھی ہوگی کہ اگر عام کے اندر دو احتمال بھی مان لیے جائے، خاص میں ایک احتمال ہو، لیکن کوئی بھی احتمال نہ عام کا نہ خاص کا ناشی عن دلیل ہو، کسی پر بھی دلیل موجود نہ ہو، وہ بھی دونوں برابر ہوں گے. جب دونوں برابر ہوں گے تو دونوں قطعی ہوں گے. عام بھی قطعی ہوگا، خاص بھی قطعی ہوگا. ھذا ہوا مسلک الاحناف. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ذکر مانا پیش ہے. دیکھیں جی. وکثرت احتمالات المجاز لا اعتبار لها، اور مجاز کے احتمالات کا کثیر ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس سے تم شوافع نے استدلال کیا کہ جہاں احتمالات کیا ہوں گے؟ کثیر ہوں گے، وہاں پر ضعف زیادہ ہوگا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. فَإِذَا كَانَ لَفْظٌ خَاصٌ، جب ایک لفظ خاص ہو، لَهُ مَانًا وَاحِدٌ، اور اس کا ایک ہی معنی ہو، مجازی. وَلَفْظٌ خَاصٌ آخر، اور ایک دوسرا لفظ خاص ہو، لَهُ مَانَيَانِ مَجَازِيَانِ أَوْ أَكْثَرَ، اس کے لیے دو معنی مجازی ہوں یا دو سے بھی کیا ہو؟ زیادہ ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں. ولا قرینۃ للمجاز اصلا، اور مجاز کا کوئی قرینہ نہ ہو، بالکل بھی دلیل کوئی نہ ہو، احتمال ناشی عن دلیل نہ ہو، غیر ناشی عن دلیل ہو. فإن اللفظین متساویان فی الدلالۃ علی المعنى الحقیقی، تو دونوں کے دونوں لفظ برابر ہوں گے دلالت علی المعنی کے اعتبار سے. دونوں کے دونوں لفظ برابر ہوں گے کس چیز میں؟ فی الدلالۃ علی المعنی الحقیقی، کہ وہ دلالت کرے کس چیز پر؟ حقیقی معنی پر. بلا ترجیح الاول علی الثانی، بغیر ترجیح اول کے ثانی پر، یعنی اول کو ثانی پر کسی قسم کی ترجیح نہیں دی جائے گی. سمجھا؟ ایک احتمال والے کو ثانی پر، دو احتمال والے کے اوپر کوئی ترجیح نہیں ہوگی. آیا مانا سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھا؟ فعلما، تو یہ بات معلوم کر لی گئی
ان احتمال المجاز الواحد الذي لا قرینۃ له، کہ احتمال اس مجاز کا لا قرینۃ له جس کا کوئی قرینہ نہ ہو، مساوٍ وہ برابر ہے، لاحتمالات مجازات کثیرۃ، ان کثیر مجازات کے احتمالات کے برابر ہے، لا قرینۃ لها کہ ان کثیر احتمالات پر بھی کسی قسم کا کوئی قرینہ نہ ہو. صحیح، یہ ہوا خلاصہ. ماقبل کے بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ احتمال مجاز واحد جس پر کوئی قرینہ نہ ہو، جس پر کوئی دلیل نہ ہو، سمجھے، یہ برابر ہے. کس چیز کے برابر ہے؟ ان کثیر مجازات کے احتمالات کے جن پر کوئی قرینہ نہ ہو. یعنی 1 اور 2 میں، 1 اور 8 میں، 1 اور 10 میں کوئی فرق نہیں ہے، بشرط یہ کہ دونوں بے دلیل ہو. سمجھے؟ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھا؟ پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ کوئی عام ایسا نہیں ہے جس سے تخصیص نہیں کی گئی ہو. ما من عام الا وقد خص عنہ البعض، اس وجہ سے عام کیا ہوگا؟ ظنی ہوگا، قطعی نہیں ہوگا. اس کا جواب دیتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ عام کے اندر جو تخصیص ہوگی تو اس کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر پہلی صورت یہ ہے کہ مخصص جو ہے وہ عقل ہو یا حس ہو. مخصص کون ہو؟ عقل ہو یا کون ہو؟ حس ہو. اگر مخصص عقل ہے یا حس ہے تو وہ استثناء کے حکم کے اندر ہے. جب استثناء کے حکم کے اندر ہو گیا تو استثناء کا قانون یہ ہے کہ مستثنی منہ بھی قطعی رہتا ہے، مستثنی بھی قطعی رہتا ہے. مستثنی کے بعد بھی مستثنی منہ کیا رہتا ہے؟ قطعی رہتا ہے. اس وجہ سے اگر مخصص حس ہے، تخصیص کرنے والی کون سی چیز ہے؟ حس ہے یا عقل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دونوں صورتوں کے اندر عام پھر بھی قطعی رہے گا. صحیح ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مخصص جو ہے وہ کلام ہو. کیا ہو؟ کلام ہو. پھر اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں دوبارہ، یا تو وہ موصول ہوگا یا وہ متراخی اور مفصول ہوگا. سمجھے؟ اگر مخصص وہ عقل نہیں ہے، حس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کلام ہے، پھر اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں. یا تو وہ موصول ہوگا یا وہ کیا ہوگا؟ مفصول اور متراخی ہوگا عام سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ مفصول اور متراخی ہے تو وہ مخصص نہیں ہے، وہ ناسخ ہے. یہ بھی عام کی قطعیت کو کیا کرتا ہے؟ سمجھے؟ کیونکہ اس نے کیا کر دیا؟ نسخ پیدا کر دیا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ اور اگر وہ موصول ہو، کیا ہو؟ وہ مخصص کلام جو ہے وہ کیا ہو؟ موصول ہو، یعنی ملا ہوا ہو عام کے ساتھ، تو اسی کا نام کیا ہے؟ مخصص ہے. اور یہی جو ہے وہ عام کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ ظنیت پیدا کرتا ہے. آخر میں کہہ دیا وقلیل ما ہوا، یہ تو بالکل کم ہے، زیادہ تھوڑی ہے. سمجھا یا نہیں سمجھا؟ جی بالکل. دیکھیں جی، ولا نسلم، اور ہم یہ بات نہیں مانتے، ان التخصیص الذی، کہ وہ تخصیص یورث شبہۃ فی العام، جو پیدا کرتی ہے شبہ عام کے اندر، یعنی ظنیت عام کے اندر. شائع، وہ کیا ہے؟ شائع ضائع ہے اور مشہور ہے، بہت زیادہ ہے. بلا قرینۃ، جو کہ بغیر قرینے کے ہو. فإن المخصص اذا كان هو العقل، کیونکہ مخصص پہلی صورت تخصیص کی پہلی صورت کا بیان ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
فإن المخصص کیونکہ مخصص اذا کان هو العقل جب کیا چیز ہو عقل ہو اور نحوہ یا اسی کی طرح کوئی دوسری چیز ہو مثلا کی بات حس ہو کیا توجہ ہے کہ نہیں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے بہتر ہے اب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی 1000 مہینوں کو جمع کرو تو تقریباً 83-84 سال بن جاتے ہیں لگ بھگ حالانکہ 83-84 سال کے اندر بھی تو 83-84 لیلۃ القدر ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایک لیلۃ القدر 83 یا 84 لیلۃ القدر سے کیا ہے افضل ہے حالانکہ یہ مقصد تو نہیں ہے تو وہ الف شہر جو ہے ان سے عقلاً لیلۃ القدر کیا ہے مستثنا ہے سمجھ میں آیا ایسے 1000 مہینے اور ایسے 83 سال جن کے اندر بالکل لیلۃ القدر ہو ہی نہیں ان سے ایک لیلۃ القدر کیا ہے افضل ہے آیا مانا سمجھ میں یہ استثناء کیا ہو گیا عقلی ہو گیا ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اس کو ہر چیز دی گئی تھی اس کو ہر چیز دی گئی تھی حس سے یہ بات معلوم ہے کہ اس زمانے کے اندر ہوائی جہاز نہیں تھے سمجھا تو یہ استثناء کس چیز سے ہو رہا ہے حس سے ہو رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے استثناء عقلی ہے یا استثناء کیا ہے حسی ہے یعنی الف شہر کے اندر استثناء کون سا ہے عقلی ہے اوتیت من کل شیء کے اندر استثناء کون سا ہے حسی ہے یہ استثناء ایسا ہے لا یورث شبہۃ سمجھے جو شبہ پیدا نہیں کرتا ہے جس سے کسی قسم کا شک پیدا نہیں ہوتا توجہ ہے کہ نہیں ہے اب ہم نے کہہ دیا کہ ملکہ بلقیس کے پاس جہاز نہیں تھا کوئی کہے کیا پتا ہو تو یہ ایک ایسا احتمال ہے جس کی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ ولا یورث شبہۃ فإن كل ما یوجب العقل تو یقیناً ہر وہ چیز کہ ثابت کرتی ہے عقل کونہ اس کا ہونا غیر داخل غیر داخل لا يدخل تو وہ داخل نہیں ہوگی وما سوا ذالک اور جو اس کے علاوہ ہوں گے يدخل تحت العام وہ افراد داخل ہوں گے عام کے تحت میں آیا مانا سمجھ میں یا نہیں سمجھا دوسری صورت وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ هُوَ الْكَلَامُ اگر مخصص کون سی چیز ہوگی کلام ہوگا فَإِن كَانَ اس کی دو صورتیں ہیں ٹھیک ہے نا فَإِن كَانَ مُتَرَاخِيًا اگر وہ کلام جو کہ مخصص ہے وہ متراخی ہو فَلَا نُسَلِّمُ تو ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے ہیں أَنَّهُ مُخَصِّصٌ کہ وہ مخصص ہے بل ناسخ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے ناسخ ہے یہ تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے نسخ ہے آیا مانا سمجھ میں بقی الکلام مثال کے طور پر ایک دلیل ہے اس کے اندر عموم ہے اس سے حکم جو ہے وہ 50 افراد کے لیے کیا ہوا ثابت ہوا سمجھے اس کے بعد دوسری دلیل آئی خاص اس خاص نے 20 افراد کو کیا کر دیا منسوخ کر دیا توجہ ہے کہ نہیں ہے تو 50 سے جب 20 نکل گئے تو باقی جو 30 بچے وہ بھی قطعی ہیں آیا مانا سمجھ میں یعنی مطلب یہ ہے کہ 20 کے بارے میں حکم بالکل بھی نہیں ہے اور 30 کے بارے میں جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی قطعی ہے بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو بقی الکلام آخری اور تیسری صورت مخصص کی یا تخصیص کی جو کہ عام کو کیا بنا دیتا ہے ظنی بنا دیتا ہے سمجھا بقی الکلام باقی رہی بات فی المخصص الذی اس مخصص کی یکون موصولا جو کیا ہوتا ہے موصول ہوتا ہے وقلیل ما ہوا وہ تو بالکل کم اور شاذ و نادر ہے لہذا یہ کہنا کہ تخصیص
آم کے اندر شائع زائے ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. وقلیل ما ہوا، وہ تو کم ہے. سمجھے؟ تو احناف کے نزدیک آم کی تخصیص تب ہوگی جبکہ مخصص موصول ہو. اگر مخصص موصول نہیں ہو، بعد میں آیا ہو، تو اندنا اس کو تخصیص نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ نسخ کہا جائے گا. سمجھا؟ بس. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ولفظ خاص موصول صفت تھی. ولفظ خاص آخر له معنیان مجازیان ولا قرینة للمجاز اصلا فإن لفظين متصاویان للدلالة على المعنى الحقیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن قیل، یہاں سے شوافی کی طرف سے ایک اعتراض ہے. اعتراض کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ آپ نے کہا، احناف نے